حضرات محترم دوستان ذویل احترام، 5واں روزہ ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کے روزے قبول و مقبول فرمائے، اور یہ ہنستے کھلتے چہرے ہمیں ان کا ہر دن دیدار ہوتا رہے۔ دیکھیے، مومن کی شان اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت افضل و اعلیٰ بنائی ہے۔ الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کائنات مرتے دم تک ہم سب کو ایمان والا ہی رکھے۔ ایک اعلان سماعت کیجیے، اس کے بعد میں بیان شروع کروں۔ دیکھیے، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ کچھ لوگ افطار کرنے کے بعد ادھر ہاتھ دھو دیتے ہیں۔ یہ ادھر تھانہ ہے، پولیس اسٹیشن ہے۔ دیکھیے دوستو، آپ کسی کے گھر میں کیسے ہاتھ دھو سکتے ہیں؟ اور ایک تو یہ تو پولیس اسٹیشن ہے، تو خدا کے واسطے رحم کیجئے، کرم کیجئے اپنے اوپر اور ہمارے اوپر، ایسا نہ کیجئے۔ آپ ادھر ہاتھ نہ دھوئیں، اور اگر کوئی دھوئے بھی تو اسے سمجھا دیجئے۔ یہ تو پولیس اسٹیشن ہے، آپ کسی کے گھر میں بھی تو ہاتھ نہیں دھو سکتے ہیں، اور ہمارا مذہب بھی اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے، سمجھے؟ ہمارا مذہب ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہمارا مذہب تو راستے میں سے نقصان دینے والی چیز کو، گندا کرنے والی چیز کو، پریشان کرنے والی چیز کو ہٹانے کو عبادت کا درجہ دیتا ہے۔ اس بات کا دھیان رکھیں، صاف صفائی مذہب اسلام میں آدھے ایمان کا درجہ رکھتی ہے۔ کتنا ایمان؟ آدھا ایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف صفائی یہ آدھا ایمان ہے۔ تو میرے دوستو، اس بات کا دھیان رکھیں، اپنے چرتر سے، اپنے کریکٹر سے، اپنے مینر سے، اپنے بچاروں سے، اپنے قول و فعل سے اسلام کی جھلک آنی چاہیے۔ ہمیں بتانا نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، لوگ ہمیں دیکھ کر ہی بتا دیں کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، سمجھیں؟ پہلے غیر مسلم راستوں کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ اس راستے سے کوئی مسلمان گزرا ہے یا نہیں گزرا ہے۔ غیر مسلم بتاتے تھے۔ کیسے بتاتے تھے؟ اگر اس راستے پہ ان کو کوئی کانٹا، کنکر، پتھر پڑا ہوا ملتا تھا تو بتاتے تھے کہ اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ مسلمانوں کے دھرم میں، مسلمانوں کے پیغمبر نے یہ بات بتائی ہے اپنے ماننے والوں کو کہ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کوئی ہانیکارک چیز یا کوئی میرے دوستو نقصان دینے والی وستو ہو تو اسے ہٹانا چاہیے۔ تو غیر مسلم راستے دیکھ کے بتاتے تھے کہ اس راستے سے کوئی مسلمان گزرا ہے یا نہیں گزرا۔ یہ اسلام جو پھیل رہا ہے، یہ میرے دوستو مسلمانوں کے کریکٹر کو دیکھ کر، ہمارے بزرگوں کے کریکٹر کو دیکھ کر، پڑھ کر پھیل رہا ہے۔ اور ایک چبھتی ہوئی بات میں یہ کہہ دوں کہ اگر آج لوگ ہمارے دھرم سے نفرت کر رہے ہیں تو وہ ہمارے آچر، ہمارے کردار، ہمارے کریکٹر، ہمارے مینر کو دیکھ کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے رحم کیجئے، اور ایسی کوئی بھی کہیں بھی، چلے تو رمضان کا مسئلہ ہے، کہیں پر بھی ایسا معاملہ مت کیجئے کہ ہمیں دیکھ کر کوئی ہمارے مذہب کو کیا کہتے ہیں سوچنے لگے کہ ایسا ہی مذہب ہوتا ہے۔ ہمارے کریکٹر کو دیکھ کر بندہ ہمارے مذہب کی طرف بغیر کہے دوڑا ہوا چلا آئے، مزہ تو اس بات میں ہے۔ خواجہ غریب نواز نے اتنی خدمت کیسے کر دیا اکیلی؟ کیونکہ ان کا بے حساب کریکٹر تھا، بے شاندار، لاجواب، انمول، زبردست ان کا کریکٹر تھا، جن کو دیکھ کر آج بھی لوگ ان کے کریکٹر کو دیکھ کر ایمان کے دامن میں کھینچے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو دوستو اس بات پر دھیان رکھیں، آئندہ یہ بات نہ ہو کوئی بچہ دھوئے تو سب لوگ ذمہ دار ہیں، ہم سب لوگ رسپانسبل ہیں، سارے لوگ اتردائتو ہیں۔ اس بات پر دھیان رکھیں اور سمجھائیں کہ ادھر یا کسی کے بھی گھر میں آپ ہاتھ نہیں دھو سکتے۔ ارے ہماری تاریخ تو یہ رہی ہے کہ غیروں نے ہمارے دروازوں پر کوڑے ڈالے ہیں، غیروں نے ہمارے گھروں میں گندگیاں ڈالی ہیں، مگر ہمارے بزرگوں نے ان سے اف تک نہ کہا، اور وہ گندگی خوشی خوشی صفا کرتے رہے۔ ایک دن یہ ہوا کہ ان کے کردار کو دیکھ کر وہ دامن اسلام میں چلے آئے اور انہوں نے ان کے کفر کی گندگی کو بھی دور کر دیا۔ یہ کریکٹر اختیار کیجئے۔ تو دوستو، ہم نماز سیکھ رہے ہیں، ہم سکھا نہیں رہے ہیں، ہم سب آپس میں مل کے سیکھ رہے ہیں۔
آپ لوگ، ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نماز صحیح کریں، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، قبر میں حساب سب سے ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب چھوڑ جائیں گے اور مقتدیوں سے حساب ہوگا، حساب بچے بچے سے ہونا بھائی صاحب۔ اس لیے ہم نماز آپ کو سکھا رہے ہیں، ویڈیوز شاید آپ کو مل رہے ہوں گے جو لوگ گروپ میں ہیں، آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیے، سکھائیے۔ اگر ایک بندے کی بھی نماز آپ کی وجہ سے صحیح ہو گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہی ہماری اصل سمپتی ہے۔ آج ہم قل هو اللہ کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ سورت بہت ہی اہم ہے اور ہر بندے کو اس کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے۔ ترجمہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ نے اپنا تعارف، اپنا پرچہ، اپنا انٹروڈکشن کہا ہے۔ محبوب تعارف ہمارا ہے مگر کریے آپ، لوگوں کو بتائیے۔ لوگ توحید توحید کا نعرہ لگاتے ہیں اور یا رسول اللہ کہنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ ایک ہے، یہ بتایا کس نے ہے؟ اللہ ایک ہے، یہ بتایا کس نے ہے؟ اللہ بھی تو بتا سکتا تھا مگر نہیں، اے محبوب تم بتاؤ، ہمارا تعارف تم کرو اور تمہارا تعارف ہم کریں گے۔ یہ ہے محبت اللہ و رسول کی میرے دوستو۔ تو یاد رکھیے بغیر رسول اللہ کے کچھ ہونا ہے نہیں۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی بھی کوئی نیڈ نہیں ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ساری دنیا اس کی عبادت چھوڑ دے، اس پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور پوری دنیا عبادت کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عبادت سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کی کوئی اولاد، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں، اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے کوئی جوڑ کا ہے، اس کے جوڑ کا، اس کا شریک، اس کا پارٹنر، اس کے جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ اکیلا ہے، خود سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو دوستو یہ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے نماز یاد کریے، اپنے بچوں کو یاد کرائیے، کریکٹ یاد کیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ اس سے ہماری سب سے پہلے جب ہم مریں گے تو میدان محشر میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، نماز کا، اور وہ بھی درست نماز کا ہوگا۔ دوستو صحیح نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، یہ نہیں کہ نماز ہم نے پڑھی تھی، درست نماز، صحیح نماز، کریکٹ نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ ہم آپ کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں، تھوڑی سی محنت آپ بھی کیجئے۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ اگر آپ لوگ پورے رمضان کوشش کر لو، وہ بھی 10-15 منٹ، زیادہ نہیں، ہر دن 10-15 منٹ دے دو تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ پھر اپنی نماز درست کرو، اپنے گھر والوں کی، بال بچوں کی، اور اللہ کرے تمہیں ناتی پوتے دیکھو، ناتی پوتوں کے بھی ناتی پوتی دیکھو، سب کی نماز درست کرتے چلے جاؤ تو انشاءاللہ قرآن پاک کی اس آیت پہ عمل ہو جائے گا۔ کون سی آیت؟ اپنے خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ فرض ہے، نماز فرض ہے، یہ بھی فرض ہے کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ قرآن پاک میں 28ویں پارے میں سورہ تحریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے، بس آج کا بیان یہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا امام یوٹیوب چینل پر یہ رہے گا، آپ لوگ جب تک چاہیں گے سنتے رہیں گے، ہم اگر ہمارا انتقال بھی ہو جائے گا پھر بھی آپ یہ سنتے رہیں گے۔ رب کائنات ہم سب کو مل جل کر دین کی خدمت کرنے کی